محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لي في رجب وشعبان وبلغني رمضان. وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على محمد وانزل في المقعد المقرر عندك يوم القيامة. الحمدللہ، اب سب احباب کو رجب کا چاند مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رجب سے پہلے، رجب کے آنے سے پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، جیسے موقع مل جائے تو یہ دعا اللہ کے رسول سب کو صلی اللہ علیہ وسلم لگائے: اللہم بارک لی فی رجب وشعبان وبلغنی. اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما دیجیے اور رمضان تک. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے 2 مہینے پہلے سے مانگ رہے وہ کتنی قیمتی چیز ہو. مفسرین نے یہاں پر ایک بات اور لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر میں برکت مانگ رہے، لیکن عمر کا تو تعین ہو چکا ہے نا، چکا ہے، ماں کے پیٹ میں تعین ہو چکا ہے. دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما دیجیے اور مجھے رمضان تک پہنچائے. یعنی کہ رمضان کی جو مقبولیت کی گھڑیاں ہیں نا، قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں نا، وہ ہمیں اندازے. ایک روایت میں آتے کہ رمضان مبارک کے جب چاند نظر آتے ہیں تو اللہ قبر میں جو عذاب دینے والی فرشتے ان کو بند کر دیتا. بھائی تم عذاب بند خلاص بند کر. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، آج ایک دم موسم تبدیل ہو گیا. وہاں جو معلوم نہیں رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا. یعنی کہ زمین کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں، زمین کے جو اوپر لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. وہ کیلا جو 50 روپے کا تھا وہ 100 روپے کی. لیکن وہ رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے. اصل میں رمضان کا مہینہ واقعات کمائی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں میں بتاؤں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا مانگ رہے ہیں: اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی رمضان. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول اس امت کو بتا رہے ہیں کہ تم آج سے ہی دعا مانگنا شروع کر دو. ہر نماز کے بعد، ہر اپنے عمل کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، ساری دعاؤں میں یہ دعا لازم کر لو: اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی رمضان. اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرمائے اور رمضان تک پہنچا. اگر کوئی تو اہمیت ہے نا، جبھی تو. اور فرمایا کہ یہ منہا 4 حرم، یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں نا، یعنی کہ ان مہینوں میں یہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجرہ دیکھیں نا تو وہ اسماعیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسماعیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. یہ اس وقت سے چل رہا ہے کہ منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. مطلب اس میں لڑنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عرب میں تو قتال بہت ہوتا تھا، بہت ہوتا تھا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے قتال اگر چل رہا ہے، جماعت ثانی میں قتال چل رہا ہے تو رجب میں اب قتال بند، 1 مہینے کی بند. اب بتائیے کتنا اہم ترین مہینہ ہے، کتنا اہم ترین مہینہ.
اور دوسری اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. یہ اس کی علیحدہ فضیلت ہے. اس مہینے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تک پہنچایا. کہاں تک پہنچایا؟ جہاں فرشتے نہیں جا سکتے, جہاں فرشتوں کی پہنچ رک جاتی ہے نا, بس جبرائیل کی پہنچ رک گئی, بس میں نہیں جا سکتا آگے. اگر ایک لمحہ ایک انچ بھی آگے بڑھا تو ختم. اللہ رب العزت نے سرکار نظام سے وہاں تک پہنچے. یہ بھی آپ دی ہی آپ کی بات ہی ہے. ہاں یہ اس میں لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی چیزیں نہیں. بیابدی کا جو لفظ ہے نا وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ آتا ہے. خالی روح کہتے ہیں ویسے لوگ نہیں, روح آپ نہیں ہے اس میں, لیکن آپ تو جب بھی اس کا مطلب جسم اور روح دونوں مل کر بڑھ گئے تھے. اب بہت سارے لوگ اشکال پر نہیں جاتا ہے, ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن صرف اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے, اللہ کی نظر میں محترم مہینہ ہے, معزز مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رجب کے مہینے میں اپنے اعمال کو بڑھائیں. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں, کچھ دن ایسے ہوتے ہیں, کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں. میں نے بہت ٹائم آپ کو بتایا ہے کہ کچھ دنوں میں ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ اللہ کے ہم بڑے قیمتی بہت قیمتی. کچھ وقتوں میں سے ایسے وقت ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ قیمتی ہیں, کچھ مہینوں میں سے ایسے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ, منہا اربعۃ حرم, 4 مہینے محترم کہے گئے. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے محترم ہیں. ہاں اب اس کی کیا اللہ کے ہاں وہ ہے مشیت متعلق ہی جاتا ہے, لیکن تفاصیر میں رجب شعبان نہیں ہے, رمضان مبارک نہیں, حالانکہ یہ تو بہت زیادہ ہاں اللہ کی مسئلہ نہیں تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں مزید آگے پیچھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج سے ایک کام تو یہ کرے کہ یہ دعا مانگنی شروع ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اس مہینے میں کچھ چیزیں رسماً روایتاً شروع ہو گئی, اور اس میں ایک رسم یہ ہے کہ 1000ویں روزہ, کیا 1000ویں, ایک روزہ 1000 مہینوں کے برابر ہے, 1000 دنوں کے برابر ہے, کچھ ایسی بھی ترتیب چلتی ہے. رجبی, ہاں یہ شروع سے چلتا ہے, 100 سال سے تو ہم سن رہے ہیں. رجب کے مہینے میں ایک خاص دن ہے, کوئی 27 رجب ہے یا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی سختی سے کل بدعت ضلالہ, اگر کسی چیز کا گمراہ ہونے کا خدشہ ہو نا کسی چیز میں بھی, اور اگرچہ وہ صحیح میں تو بھی چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس دن ڈنڈا لے کر لوگوں سے کھانا کھاؤ, روزہ مت رکھو, مطلب یہ کہ روزہ مت, کھانا کھاؤ. اگر کسی کو اس بات کا احتمال ہو نا کہ یار یہ بدعت کی طرف جا رہا ہے تو صحیح چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. ہاں اگر آپ روزے رکھنے کے عادی ہیں, فرض کریں پیر آ گیا, مثال دے رہا ہوں, آپ رکھتے ہیں, آپ کا معمول ہے, جمعرات آ گیا آپ رکھ لیں, لیکن یہ سوچ کے مت رکھیے گا کہ رجب کی 27 کو روزہ رکھوں گا تو 1000 نہیں, ایسا نہیں, 1000ویں کا روزہ نہیں ہے, ایسا نہیں. مطلب اس کو یہ سمجھ کر کہ بھائی یہ میرا روٹین ہے, میں جو کسی کو جمعرات کو رکھتا ہوں تو اللہ مجھے اجر دے گا. لیکن آپ ایک خاص اسپیسیفک کرنے کے یار اگر میرے کو میں اتنے روزے تھا, یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. جیسے لوگ ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں, یہ کر لو تو بلیہ ہوگا, یہ کر لو تو بلیہ ہوگا. نہیں, ایسا نہیں, یہ بدعت ہے, یہ بدعت, اس کو ایسے نہیں کریں, بالکل نہیں کریں.
اور ایسی بہت ساری بدعتیں ہیں. شعبان میں مثلا کنڈے ونڈے کی کچھ ہوتی ہے رجب میں اس میں دیکھیں کنڈے ونڈے. تو یہ جو بدعتیں چل رہی نا، کیونکہ یہ انڈو پاک سے ہم لوگ وہاں سے آئے نا، تو وہ ساری چیزیں ابھی تک ہمارے اندر بچی ہوئی ہیں. ایسا ایسا نکل رہی ہیں. کچھ مہنگائی بھی بڑھ رہی اس لیے بھی نکل رہی ہیں. یہی بھی بات ہے. کچھ لوگوں شوگر ہو گیا اس لیے بھی نکل رہی. مطلب ہو رہا ہے. اللہ بس بچا رہا ہے. بھائی تم ایسے نہیں کرو تو ہم ایسے حالات نکل آ جائیں. اگر تم ایسے نہیں مانو گے تو ہم ایسے حالات نکل آ جائیں گے کہ تم خود بخود چھوڑنے مجبور ہو. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی بدعت اگر آ رہی ہے نا تو اللہ کے واسطے اس کو چھوڑو. کیونکہ حدیث شریف مانتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی، یعنی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اماں کے مرنے پر قرآن مجید تو پڑھ رہے ہیں، کیا برائی کر رہے ہیں؟ کیا تیجا کرنا بھی منع ہے؟ کیا 40 کرنا بھی منع ہے؟ جب میں تو سب سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں ایسی کرنا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. سجدہ کرو تو قرآن مجید ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے آخر میں آپ جا کے دیکھیں تو سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ. تو نماز میں 2 یا 3 سجدے کر لیا کرو. اللہ کے قریب ہونے کے شاید اور تو بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں. آپ رکوع کرنا چھوڑ ہی دو، بس سجدے میں پڑے رہو. یہ کوئی عقل کی بات نہیں. ایک طریقہ بنایا ہر چیز کا. اللہ نے ایک طریقہ بنایا اور نمونے کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور بھیج کر بجایا بھائی دیکھو جیسے یہ کرے میں تم ایسے کر لینا. اگر یہ 2 سجدے کیے تو تم 2 کرو. اسے 2 رکعتیں پڑھی تو تم 2 رکعتیں پڑھو. 4 رکعتیں پڑھی 4 رکعتیں پڑھو. لیکن کرنا ایسا ہے. عمل یہ بتا دیے. اب رجب کے مہینے میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ منہا اربعۃ حرم، یہ محترم مہینے. ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ آپ لڑائی لڑنا شروع کر دیں اپنی بیوی سے. یار یہ محترم مہینے اس میں لڑائی بند کر دیتے ہیں، اس کا کیوں شروع کر دیں؟ کفار یہی کرتے تھے. آپ یقین کریں کفار یہی کرتے تھے. اب میں آپ لوگوں کو کفاروں میں شامل نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اگر یہ بتا دوں آپ کو اگر حرکتیں ہماری وہ ہوگی تو اچانک ہمارا نام اس میں آ جائے. ہاں چونکہ وہاں کا مشرکین کا معاملہ اس چیز تھا کہ وہ قتال کرتے تھے. جیسے رجب آتا تھا، اچھا کبھی ان کا موڈ ہوتا تھا رجب میں بھی مار ڈال کرنے کا تو اس کو آگے لے لیتے. بھائی ابھی رجب نہیں آیا، ابھی تو آگے ابھی تو یہ سال جو ہے نا وہ 12 مہینے کا نہیں 14 مہینے کا ہے. جی یہ بھی بدلتے ہوتے. ہم بھی اپنی مرضی سے امینڈمنٹ کرتے تھے دین میں. جہاں ہمارے دل چاہتے شادی میں تو وہاں امینڈمنٹ کر لیتے. یعنی یہاں پہ جیسے کرنا چاہیے چلے گا، ورنہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹی ناراض ہو جائے گی، بہو ناراض ہو جائے گی، داماد ناراض ہو وغیرہ وغیرہ. تو دین تو میرے بھائی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور قیامت تک وہی دین رہے گا. اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہے. اور جو تبدیلی کرے گا وہ بدعت ہوگی اور بدعت آپ کو جہنم میں لے جائے گی. منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے. اس میں رجب ہے، یہ قعدہ ہے، ذوالحج ہے اور محرم. تو انشاءاللہ جب یہ قعدہ آئے گا، ذوالحج آئے گا، محرم آئے گا. پہلے میں بہت ساری باتیں اس سے متعلق عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض آئندہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن میری درخواست اس میں یہ ہے کہ میں نے کل یا پرسوں کا بیان کیا تھا. ایک صاحب میرے ساتھی مجھے انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو میرے لیے پروف ہو. میں نے کہا بس رجب شروع ہو گیا نا تو آپ بھی شروع کریں، قرآن مجید شروع کر دیں. کیونکہ رجب کے مہینے میں شعبان بیچ میں اور رمضان میں سر پہ آ گیا. تو اگر آج سے آپ قرآن مجید شروع کر دیں گے نا اور یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تو استقامت نصیب فرمائے. اصل میں تیاری رمضان کی ہے. رجب میں جو کہا گیا نا اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی رمضان، اصل میں یہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. ابھی اس نے مجھے مغرب بعد فون کیا کہ شیخ میں نے آج سے قرآن شروع کر. الحمدللہ. ماننے والے بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے.
اللہ ان کو سہل. وہ بات کو فوراً مان بھی لیتے. بہت کم لوگ ایسے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو مان لیتے, اور مان لیتے تو انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کوئی بات بھی, میں نے شاید میں بتایا تھا کہ آپ کو کہ موت کی بذات پر میں نے بیان کیا نا, تو مجھے وہاں سے فون کیا, انہوں نے کہتے کہ آپ نے بڑی سخت بات کر دی ہے, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں نے کہا یہ قرآن مجید اور حدیث شریف کے اگر اس میں کوئی ایک بات کے خلاف ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اسے رجوع کر لوں گا, فوراً رجوع کروں گا. اس میں کیا ہے؟ اب چونکہ ہمارے وہ رواج میں نہیں ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو دنیا ہمیں لعن طعن کرے گی, اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں وہ کام. قرآن مجید پڑھنا رواج میں نہیں ہے. آپ سوچیں 1 2 3 4 5 6 یہ کیا ہر روز پابندی کے ساتھ آپ کے گھر کا ہر ایک فرد 1 سپارہ, آدھا سپارہ, پاؤ سپارہ روز پڑھ رہا ہے؟ سوچیں آپ. جواب ہوگا نہیں. روزانہ پابندی سے آفس جا رہے, ہاں پابندی آفس روزانہ پابندی. کسی کی دکان ہے, کسی کا ٹھیلا ہے, کسی کا کوئی جاب ہے, وہ سارے پابندی سے ہو رہے ہیں, لیکن قرآن مجید پابندی سے نہیں ہو رہا, اس لیے کہ قرآن مجید کی اہمیت نہیں دیتے. بس اور کوئی بات نہیں. آپ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن شریف پڑھے روزانہ, اپنی بیٹی سے کہو قرآن شریف پڑھے روزانہ. مطلب اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں نا. یہاں اصل میں رجب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برکت دے دے, رجب میں اور شعبان رمضان تک پہنچا دے. اصل میں رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کا مہینہ ہے. اس لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اللہ سے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج سے قرآن مجید جو آپ پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے, لیکن آج سے الف لام میم دوبارہ شروع کر دیں. اگر کسی کا 21 سپارہ ہو گئے تھے, وہ 21 سپارہ کے بعد جو سپارہ 1 سپارہ روزانہ پڑھتے ہیں, مثال کے طور آپ کے 21 سپارے ہو گئے تھے, 22ویں سپارہ آپ کو کل آج سے الف لام میم 1 سپارہ یہاں سے پڑھو اور آدھے سپارہ آگے سے پڑھو, 1 کا بجائے 1.5 ہو جائے, تھوڑا سا کچھ اضافت ہو گیا. اب دیکھو کیا رجب اور شعبان 2 مہینے میں اب کچھ 2 کمی مکمل ہو رہے ہیں. یہ اصل میں پریکٹس ہے. اگر یہ کرو گے تو رمضان میں کرنا آسان ہو جائے گا. آپ نے کبھی تصور کیا کہ رمضان نماز میں سنتیں پہلے کیوں آتی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا. فجر کی 2 سنت لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موقدہ ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی کہ حد یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز نکل گئی اور سورج نکل گیا اور پھر بھی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پہلے سنت پڑھو پھر فرض پڑھو. یعنی کتنی اہمیت ہے اس کی, تصور کریں. لیکن کبھی آپ نے اندازہ کہ یہ 2 سنتیں کیوں پڑھوائی جاتی ہیں, کبھی سمجھ میں آیا کسی کی؟ اصل میں بیسیکلی یہ اپنے آپ کو وارم اپ کرنا ہے, اس فرض کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ پڑھنے جائیں گے. ہم لوگ اس کے لیے 2 سنتیں پڑھوائی جاتی ہیں پہلے, کہ آپ نے تمہارا دماغ سیدھا ہو جائے, نیند بھاگ جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کچھ نمازوں میں ایسا ہے کہ وہ فرض کے بعد بھی سنتیں, جیسے ظہر میں 4 سنت پہلے ہیں اور 2 سنت بعد میں. اب اس کی کیا لاجک ہے؟ چلو پہلے والی لاجک تو سمجھ میں آ گئی. پہلے والی کی لاجک سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ وارم اپ کرنے کے لیے ہے, تو بعد میں پڑھنے کی کیا ہے؟ اس میں تو وارم اپ ہو چکے ہم لوگ. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ جو 4 فرض پڑھے, اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ اس سنتوں سے اس کو سیٹل کرے. بات سمجھ آ جائے؟ ہاں, تقریباً صاحب دامت برکاتہ نے ایک دفعہ بیان کیا اور فرمایا کہ جب بھی کہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو فوراً کہا کریں سبحان الحمدللہ استغفر اللہ. اللہ کے رسول سے ثابت ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ٹھیک ہے, فرمایا اس کو ایسے کہا کریں الحمدللہ استغفر اللہ الحمد یا استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ.
سمجھ میں کوئی لاجک سمجھ میں آئی؟ اصل میں بار بار یہ بات جو کہتا ہوں نا وہ شاید آپ لوگوں کو ناگوار لگتی ہے. اصل میں عقل مند آدمی اگر عقل مندوں کے ساتھ بیٹھے گا نا، جاہل آدمی بھی تو عقل مند میں جائے کہ الحمدللہ استغفر اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ اس بات پر کہ اللہ آپ نے نماز پڑھوائی، اللہ آپ نے، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ آپ نے پڑھوائی، اس بات پر الحمدللہ. استغفر اللہ کی اس بات پر اے اللہ اس میں جو کما حق جیسے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکا، اس بات پر میں اپنی کمی پر کوتاہی بھی کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائیے. الحمدللہ اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ اللہ آپ نے پڑھا تو دیے نماز، یہ آپ کا احسان ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے، آپ سوچیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز کے نہیں جاتے. میں نے ایک عجیب قول پڑھا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور اس کا نکاح بیوی سے ہوا اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اتنی سخت بات، اللہ اکبر کبیرہ. اگر بیوی سے نکاح ہوا اور نماز پڑھتا تھا اور بعد میں نکاح ہونے کے بعد ایک دن گھر 2 دن گھر چاہیے اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ نماز چھوڑ دی تو اس کا نکاح ختم ہو گیا. اب اس کو چاہیے دوبارہ نکاح، اب دوبارہ نماز پڑھتا. اتنی سخت وعید ہے نماز کی. کل پرسوں میں نے نماز میں کے متعلق پوری 5 نماز کے متعلق ایک ایک بات تفصیل سے بتائی ہے کہ فجر کی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، ظہر کہاں پڑھتے ہیں کہاں سے ثابت ہے. یہ پورا ویڈیو بن گئی ہے، اب انشاءاللہ 2-4 دن میں یوٹیوب پہ آ جائے گی. میں آپ لوگوں کو بھی بھیجتا ہوں، اپنی بیگمات کو سنائیں، اپنی بیٹیوں کو سنائیں، اپنے شاعر کو سنائیں. اس میں نے ساری تفصیل بتائی ہے، ساری تفصیل بتائی ہے. اور خاص طور پہ وہ نمازوں سے متعلق مجھے تو نماز کی کوتاہیاں بتانی تھی کہ جہاں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسی غلطیاں ہیں، وہ ایسی بلنڈرز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے پتہ چلے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. ہم اصل میں بس سنتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی صرف تھی سمینا و اطعنا، بس جو سنا وہ کرنا شروع کر دیا، اور جو نہیں مانتے وہ سمینا و اطعنا نہ چھوڑے. آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں مولوی کا کام چھوڑے، کھانے کا کام چھوڑے. ہم اصل میں ان میں سے نہیں ہیں. نہ ہم سمینا و اطعنا ہیں اور نہ سمینا و اطعنا ہیں. ہم بیچ کی پیداوار ہیں. وہ سمینا و نسینا، سنتے اور بھول جاتے. ارے یار حافظ صاحب نے کہا، ارے یار ہمیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں یاد دلاتا رہتا ہوں. کبھی وہ عمل بتایا تھا آپ نے کیا، عمل بتایا تھا آپ نے کیا. میرے بھائی یہ بھی شیخ کے ذمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے مال کو، تمہاری جان کو جنت کے بدلے میں خریدا. تمہارے مال کو، تمہاری جان کو، تمہارے وقت کو، تمہاری صلاحیتوں کو جنت کے بدلے میں خریدا. اب حافظ صاحب جو ہے، شیخ صاحب جو ہے، جا کے لوگ گھر میں مال کھاتے رہے، خوب دبا کے. سود مل رہا ہے، پھر یہ مل رہا ہے، پھر وہ مل رہا ہے. تو شیخ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ جہاں اس کا مال خرچ کروانا ہے وہاں مال خرچ کروائے. صرف سود پہ مال نہیں خرچ کروائے. جہاں پہ وقت خرچ کروانا ہے وہاں پہ وقت بھی خرچ کرائے. بھائی مجلس میں آیا کرو. ایک آدمی کل وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ عالم بی سے وہاں شفٹ ہوا، میرے برابر بیٹھا ہوا ہے. ایسے آپ سے بہت ضروری بات کرنی کر لو بھائی. کان میں نے اپنا شیخ ہمارے عبدالعزیز مکی صاحب رحمہ اللہ کا معمول میں دیکھا جائے ایسی کہتے کوئی بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں. ہاں یار کل بھائی اس کو بٹھا کے اپنا کہا جی بولیے بولیے. اب میں نے اسے ویسے ہی کیا اپنی شیخ کی سنت میں، بولیے بولیے. وہ کہہ رہے مجھے آپ نے کمرے میں علیحدہ سے بات کرنی. میں نے کہا انتظار کر لو، انتظار کر لو، یہ کھانا لگ رہا ہے، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ. مجھ پر یہ لوگ ذرا تو کمرے میں چلو، ابھی مجھے بہت جلدی ہے. جی یعنی کہ ایک طرف کہہ رہا ہے مجھے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پچھلے مہینے میں کہہ رہا ہے میں آپ سے بیعت ہونا چاہ رہا ہوں،
اس سے پچھلے مہینے میں کہا تھا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پھر یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا تم آتے رہو. اب کل یہ کہہ رہا مجھے بہت ضروری بات کرنی. میں نے کہا سناؤ. کہہ رہا وہ اکیلے کمرے میں بات کرنی. میں نے کہا چلو ابھی کھانا کھانے بھی جاتے. پھر ابھی کھانا ختم ہوا، پورا بھی نہیں مجھے کھانا بیٹا چل. کہہ رہا وہ مجھے جلدی. میں نے کہا السلام علیکم. کیا اللہ، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ میں مجلس نہیں دے رہا. ایک آدمی نے ابھی مجھے مسجد کے لیے، میں نے اس کو کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، اس نے مجھے پیسے بھیجیے. اس کے ابا سے میری 2-4 جمعے پہلے ملاقات ہوئی. تو میں نے اس بچے کا حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے وہ جاب چھوڑ دی، کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں تھا، اب کوئی بینک جوائن کر لیا. اچھا کوئی بات نہیں. اس نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ میں نے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجیے، یہ مسجد کے لیے. تو میں نے اس کو فون واٹس ایپ بھیجا واپس. میں نے کہا بھائی یہ حرام کے پیسے جو ہے نا مسجد میں نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر آپ کے پیسے پاس اتنے ایسے پیسے ہیں تو وہ بیت الخلاء جہاں بنتے ہیں جہاں لوگ جا کے پخانہ کرتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں بھائی یہ وہاں پہ جائز ہے پیسے. دارالعلوم کراچی کا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اس پر کہ سود کا پیسہ جو ہے سود کا پیسہ جو آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو سود دیتا ہے بینک. میں نے 2 لوگوں سے پیسے لیے. میں نے کہا بھائی وہ تمہارے، ہاں میری بیوی کا اکاؤنٹ ہے وہ سیونگ. میں نے کہا اس میں جتنے سود کے پیسے آتے ہیں وہ تمہارا بھائی سال کے بعد ایک چارٹ آ جاتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے سے سود کے وہ پیسے مجھے لگے وہ بات بیت الخلاء میں لگائے. تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ پیسے میں نہیں لگا سکتا، میں معافی چاہتا ہوں. اس کا فون ایک دن میں میسج نہیں شیخ یہ تو وہ پیسے میرے ہیں جو میں نے کہا یہ تو ابھی بینک تو میں نے ابھی جوائن کیا نا، لیکن سافٹ ویئر ہاؤس میں میں کام کرتا تھا اس کے پیسے میرے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اس میں سے. میں نے کہا اس تنخواہ میں سے مت دینا، اس کا اکاؤنٹ علیحدہ کرو، اس کا اکاؤنٹ علیحدہ کرو. جہاں جب سے تم نے بینک جوائن کیا اس کا اکاؤنٹ علیحدہ بنا اور وہ پیسے علیحدہ اکاؤنٹ میں رکھو، یہ پیسے علیحدہ اکاؤنٹ میں رکھو تاکہ یہ ان سے مکس اپ بھی نہ ہو. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. وہ پھر پیسے میں آپ کے اس جگہ میں لگائے تھے. اصل میں شیخ کے ذمہ یہ بھی ہے، صرف یہی ذمہ نہیں ہے کہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ پڑھواؤ اور لوگوں سے استغفار پڑھواؤ اور لوگوں سے قرآن بھی پڑھواؤ. لوگوں کے شیخ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ ان کا مال صحیح طرح ان کو کمانے کے لیے بھی کہو کہ حرام مت کماؤ اور صحیح طرح خرچ کرنے کے لیے کہو کہ صحیح طرح خرچ بھی کرو. ایسا نہیں کہ 5 لاکھ روپے کا باتھ روم بنا دیا. ایک آدمی ایسے بھی میرے پاس آیا کہ میں نے 5 لاکھ روپے کا باتھ روم بنایا. میں نے کہا واہ بڑا کام کیا، بالکل غلط کیا، توڑ دے سارے کو. میں نے ورنہ اللہ سے پوچھ گچھ کرے گا اس بارے میں. اصل میں یہاں پہ آنے کا مقصود اصلی یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کرو ہر اعتبار سے. اب الحمدللہ پرسوں چرچوں نے اس کو کہا آج سے پابندی شروع کری. میں نے کہا بھائی کوشش کرو کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پڑو. اور پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، اللہ رسول فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شعبان کا مہینہ اللہ رسول فرمایا میرا مہینہ ہے. اب رجب کی اہمیت اللہ کے رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ یہاں سے دعا مانگ رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں برکت دے دیجیے اور 2 کام سے پرہیز کریں گے. میں نے بتا دیا آپ کو. ایک تو یہ کنڈے وڈے کا چکر ہے تو خدا کے لیے اپنا کنڈا خود نہ کریں. ویسے تو اللہ نے اوپر سے ہی آپ پہ اتنا کنڈا کیا ہوا ہے. میرے خیال ہے بس یہی طور پہ آپ کیا آپ کی بیوی بھی تیار نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھوں پر میں اتنی جان ہے کہ کنڈے بنائے گی، نہ آپ کی جیب میں اتنی جان ہے کہ آپ کنڈے بنوائیں. اور دوسرے یہ کہ جو یہ 1000ویں کا روزہ ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے نیند چل پڑی ہے. ہر کام کو اللہ والوں سے پوچھ کر کریں. دین سارا کا سارا ہی آپ یقین کریں، ہر بات کو پوچھ کے کریں. پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیسے سوالات دے کر آتے ہیں، آپ یقین کریں. اور جب پوچھتے تو میں ہل جاتا ہوں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، وہی تو بولے. تو رجب کے مہینے میں 2 کام نہیں کرنے، لیکن وہ جو روزہ رکھنے کا معاملہ 27 کا، وہ اگر آپ پر روٹین پیر کا یا جمعرات کا آ جائے تو رکھ لیجیے گا. لیکن یہ سوچ کے مت رکھیے گا کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا مجھ کو، ایسے مت سمجھیے. اور اس رجب کی اہمیت اس اعتبار سے بھی
اللہ نے بتائی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسی مہینے میں ہوئے گا. تو اللہ سب کچھ کرنے پر سب کچھ کے بغیر قادر ہیں. ہم یہ سمجھے کیسے نہیں ہوگا. آج اثر کے والے کا جی بس ہے اسی معاملے پر پریشان تھے بیچارہ. مجھ سے کہنا کہ وہ ایسی بات ہے ایسی بات ہے ایسی بات ہے. میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے ولی قرآن مجید کہتا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف جب وہ غار میں چلے گئے اور وہاں پہ وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھے، سخت پریشانی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ آپ اپنی کوئی خاص رحمت بھیجیے گا. رحمت تو ہر وقت ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، کیا یہ رحمت نہیں اللہ کی؟ اتنا کرونا آیا، فلانا آیا، دماغ آیا، سب کو کھانا مل کر نا. کل میں بعد کسی نے واٹس ایپ بھیجا ایک موٹر سائیکل میں 6 آدمی بیٹھے. جی وہ میں نے بھیجا بہت سارے لوگوں کو. ایک موٹر سائیکل پہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان نے کورونا کے متعلق بڑی اچھی روایت قائم کی ہے، لوگ دنیا میں کروڑوں لوگ مر گئے ہیں، پاکستان میں محفوظ رہا. اور میں نے کہا وہ 6 آدمی بیٹھے ایک موٹر سائیکل پہ، جب کورونا کہاں جائے گا؟ تو جب وہ اس مصیبت میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اوپر جو ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں مارنے میں تلا ہوا ہے، تو ربنا آتنا من لدنک رحمت کے کوئی خاص رحمت بھیج دیجیے گا تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہماری اس پریشانی سے نجات ہمیں ملے. اب وہ جو خاص مہربانی ہے نا وہ کیا کی اللہ نے، آپ سوچیں. انسان اگر جاگتا رہتا تو اس کو کھانا چاہیے جو پھر پخانا بھی ہونا چاہیے. اللہ واحد ہے جو کھاتا نہیں ہے، واحد اللہ ہے. جب عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا نا قرآن مجید میں کہ 3 اللہ ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 اللہ ہیں. عیسیٰ یہ کہا ایک عیسیٰ، ایک مریم اور ایک اللہ. قرآن مجید 6 سے 12 ثابت ہے. جاؤ دیکھو. تو آگے چل کر اس میں کہا جاتا ہے کانا یا قرآن طعام، اللہ تو وہ ہے جو کھانا نہیں کھاتے، یہ سب لوگ کھانا کھاتے. اب جب کھانا کھائیں گے تو ضرورت ہوگی حاجت کی، تو ان کو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ نے کیا کیا وہ اصحاب کہف کے ساتھ کہ ان کو 300 سال تک کے لیے سلا دیا. نہ کھانے کی ضرورت، نہ پیاز کی ضرورت، نہ بہانے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. خاص من لدنک، یہ خاص رحمت ہے. اللہ سے مانگو، اس میں کیا ہے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے نہیں مانگتے، ساری دنیا سے مانگتے. تو مجھ سے کہنے کا کتنی مرتبہ کروں. ایک مولوی صاحب نے ایک جگہ بیان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس پر پورا بیان کیا کہ تقوی اختیار کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے دے گا جیسے گمان بھی نہیں ہوگا. سارا بیان ختم ہو گیا تو وہ آدمی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ حضرت یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حضرت یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ابے بھائی اب دیکھو نا سوال کیا ہے، عجیب بات. یعنی کہ مولوی صاحب پورا بیان انہیں گھنٹے کا کر دیا جمعے پر کہ وہ میں یتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے دے گا. اور وہ کہہ رہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. اب یہ تو جہالت کی نشانی ہے، کرے کیا آدمی. میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ مانگنے کی چیز ہے یار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مجھ سے کہہ رہے کتنی مرتبہ پڑھو. میں نے کہا بھائی کم سے کم 100 دفعہ تو ضرور مانگو ایک.
اور اس پریشانی کو سامنے رکھ کے مانگو. جو تمہیں جو بھی پریشانی ہے، تمہاری بیوی بیمار ہے، تمہارا بچہ بیمار ہے، تمہارا کاروبار نہیں ہے، جو بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امر. آپ یقین کریں عملاً ایک کام کے لیے خاص طور پہ میں 4 دن سے 5 دن سے یا 6 دن سے کسی نے مجھے اپنی کوئی پریشانی بتائی تو میں اس کے لیے بہت زیادہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھا. تو میں میرے خیال سے ایک دن میں 100 دفعہ نہیں، کئی زیادہ دفعہ پڑھ رہا تھا، اور خاص طور پہ اس کا نام لے کے پڑھ رہا تھا کہ ایک قریب اللہ اس کا مسئلہ حل کرا. میرا اپنا ذاتی معاملہ نہیں تھا، لیکن چونکہ مجھے اس سے محبت ہے، بس اس کے لیے میں مستقل ہر نماز کے بعد، ہر دعا میں، ہر ذکر کے بعد، ہر جگہ بالخصوص آپ سب سے بھی درخواست ہے، جب آپ اتحیات پڑھ لیتے ہیں اور درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں، اب وہاں پہ سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا من لدنک، وہ جو وقت ہے نا، وہ اصل میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے. السلام علیکم، اب آپ نکل رہے، نماز سے نکل رہے. میں نے باقاعدہ رمضان میں اس پر پورا بیان کیا تھا، والعصر یہ جو اثر کہتے ہیں نا، اثر کا وقت جو ہے نا، یہ نماز میں یہ وقت جو ہے نا نکلنے کا ہے، اللہ سے تعلق ختم ہونے والا ہے. جب آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک پڑھا تھا، الحمد پڑھا تھا، سورت پڑھی تھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس سب کے بعد اتحیات پڑھی، اب نماز سے نکلنے کا وقت ہے. اب اس وقت میں جو آپ کی پریشانیوں کا اللہ سے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا. ذہن میں رکھو، وہ شخص، وہ آدمی جو بیمار ہے، وہ جو بچہ بیمار ہے، وہ جو مسجد کا مسئلہ ہے، وہ جو مدرسے کا مسئلہ ہے، وہ جو نوکری کا مسئلہ، جو بھی مسئلہ ہے جس کا مجھے جوان، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوگا، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ مختلف مسائل ہیں. ابھی عبدالعزیز میرے پاس مغرب سے پہلے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ میرے بچے کا داخلہ کرانا ہے، اور وہ انہوں نے فیس جو ہے 30,000 روپے کری. بچہ کتنا تھا؟ پچھلے سال بھی میں نے ہنگامہ کر کے داخلہ نہیں کروایا. اسکیم کی گورنر باقاعدہ مجھے فون کیا اور کہا کہ اگر آپ کہہ دیں گے تو عبدالعزیز داخلہ کرا لیں گے. میں نے ان سے کہا اچھا میں کہوں گا. عبدالعزیز سے میں نے کہا داخلہ نہیں کرانا. میں کہنے کے لیے کہا تھا نا، یہ تھوڑی کہا یہ کرنا ہے نہیں کرنا. میں نے کہا بالکل داخلہ نہیں کرانا. ابھی پھر آج اثر کے بعد پھر آگے مجھے کہنے لگا کہ تو اس دفعہ پھر پریشر ڈیولپ ہو گیا. میں نے کہا کیا پریشر ڈیولپ، داخلہ کرا. میں نے کہا بچے کی عمر کیا ہو گئی؟ 5.5 سال. میں نے کہا چلو کچھ تو ہم 4.5 سے 5.5 تک چلے آئے نا. مطلب اب 1 سال اور ہنگامہ کر سکتے ہو، سکون سے پڑھ لو، نہیں کر سکتے تو کہنا اگر پریشر بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بھائی اگر پریشر بہت زیادہ ہے تو ان سے کوئی پریشر ڈالیے کہ میرے پاس پیسے نہیں. تو کہنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ایڈوانس انہوں نے تنخواہ وہ اس کے داخلے کی بھی فیس دے دی ہے اور یہ بھی سارے پیسے دے دیے. میں نے کہا جو چیز آ رہی ہے اس کو تو آنے دو، اس کو نہیں روکنا چاہیے. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بل مانگے اللہ دے تو لے لو، اس میں کیا بڑائی ہے. میں نے کہا گھر کے بالکل قریب پڑھو، زیادہ تنخواہ ہے، زیادہ فیس کے پیسے تو اماں سے کہو آپ بھرو بھائی، ہم نے تو داخلہ کروایا. ربنا آتنا، دیکھو کیسے مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے. اب اللہ سے مانگو تو صحیح. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ یقین کریں اگر اللہ یہ کہہ دیا قرآن مجید میں، کہاں ہے اللہ نے الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے کیا میں کہنے کافی نہیں ہوں؟ پھر تو صلاح صاحب کے پاس جا رہا ہے، پھر تو حارث کے پاس جا رہا ہے، پھر تو رضوان صاحب کے پاس جا رہا ہے، مجھے پیسے چاہیے. مجھ سے کون ہے؟ میں بیٹھا ہوں، میں دوں گا. ہاں ابے بھائی سارے بھکاری ہیں، یہ سارے بھیک مانگنے والے، یہ بھی اللہ ہی سے مانگتے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر اللہ کی محبت اندر آ جائے نا، اوہ پھر اللہ ہی اللہ نظر آ جائے. جہاں دیکھو گے وہ اللہ نظر آئے گا. آپ یقین کرو. سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم. جدھر دیکھو گے، ادھر دیکھا تو اللہ نظر آیا، ادھر دیکھا تو اللہ نظر آیا، ادھر دیکھا تو جہاں دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہوا، اللہ. لیکن اصل شرط اس کی یہ ہے کہ اللہ کی محبت آ جائے اندر، اندر آ جائے، اندر اندر.
اور اس کے لیے شرط اعظم یہ ہے کہ اپنی شیخ کی محبت آ جائے. وہ جب آئے گی تو پھر فنا پہ رسول ہوگا. وہ شاید میں نے کل پرسوں ایک آپ لوگوں کو شیئر کیا ہے سید زادے کا واقعہ. ابھی 2-4 دن پہلے میں نے کیا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا, وہ گیا ایک اللہ والے کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ مدد کرنی ہے, مدد پیسے چاہیے, مطلب پیسے یہ کر. تو نے کہا رک جاؤ میں دیتا ہوں پیسے. میں پوچھا بلا کے بھائی کچھ نظرانہ آیا؟ نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, انسان تو عجول ہے نا, 3 دن نہیں کہنا چھوڑے میں جا رہا ہوں. وہ تھوڑا دکھ ہوا. وہ اندر گئے اور ٹوٹے ہوئے چپل تھے, جوتے, وہ لا کے دیے. کہا کہ میرے پاس تو یہی ہے. اب اصل میں لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شیخ جو چیز دے رہے ہیں نا اس کی قیمت ہمیں اندازہ نہیں. ہم تو ٹھیک ہے, ہمیں اندازہ نہیں. ہمارے شیخ قاری افضل احمد صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, 1968 میں انہوں نے تراویح پڑھائی اور میں پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو ایک جگہ وہ آگے رک گئے. حضرت کا معاملے پڑھتے پڑھتے نا وہ سو جاتے تھے. یہ تراویح پڑھاتے پڑھتے سو جاتے تھے, خر آواز آ رہی باقاعدہ. ہاں, اور پھر جب دوبارہ شروع ہوئی تو وہیں سے شروع کرتے تھے, نہ ایک آئے پیچھے نہیں کہتے آگے. عجیب بات, یہ بھی ایک عجیب. تو میں سمجھا کہ ان کو غلطی آ گئی. میں نے پیچھے لقمہ دے دیا تو وہ تم ٹھیک ہے لقمہ لے جاؤ. بعد میں کس نے لقمہ دیا تھا؟ تو بجن نے فرمایا حافظ محمد ادھر آؤ. تو وہ بنڈی پہنا کرتے تھے, اس کے اندر ایک جیب ہوتی ہے. اللہ والوں کی جو پتہ نہیں کہاں جیبیں ہوتی ہیں, آپ کو تو معلوم نہیں. آج تو ایک جیب یہاں پر, ایک جیب اوپر ہے, بس 2 جیبیں تو کوئی لگواتے ہی نہیں. اور آج کل نئے چکر شروع ہوئے, شلوار میں جیب لگاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی, جہاں چاہتا ہے. ہمیں اللہ والوں کی جیبیں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہے. اندر سے انہوں نے پیسے نکالے. اس زمانے میں 10 کے سکے چلا کرتے تھے. وہ 8-10 سکے مجھے دی. ابا جان نے ان کے مرنے تک اس کو استعمال کیا. کہا یہ برکتی پیسے کو اٹھا کے ہمیں کوئی شیء چیز دے دینا, یہ تجویز ہے خود ہی بھائی. وہ جوتے دے دیے اس کو. اب وہ روتا ہوا ہے, دماغ خراب ہو گیا سارا. یہ ہے ان کے ایک مرید تھے امیر خسرو, وہ کہیں سے آ رہے تھے اور ان کو 7 لاکھ روپے ان کو ملے تھے. کتنے؟ اس زمانے کے 7 لاکھ, آج کے نہیں. تو وہ کسی سرائے خانے میں سے ہوئے تو وہاں پر ان کو خوشبو آنے لگی. ہاں, ہمیں صرف قورمے کی خوشبو آتی ہے اور کسی چیز کی خوشبو نہیں آتی. وہ خوشبو آتی آتی وہ ایک جگہ پہنچ کے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس سے خوشبو آ رہی. اس کو اٹھایا, وہ سو رہا تھا. کہاں جا رہے ہو بھائی, تم کون ہو, کیا ہے یہ؟ کہا یار میں وہاں گیا تھا آپ کی شیخ کے پاس, اور وہ 3 دن تک انہوں نے رکا کر رکھا, کچھ دیا تو نہیں. یہ جوتے ٹوٹے ہوئے دے دیے. اچھی جوتے تم مجھے دے دو گے, میں تمہیں 7 لاکھ روپے دوں گا. وہ پریشان, اور یار میرا جو 10-20 ہزار ہی کام چل رہا ہے, نہیں یار یہ 7 لاکھ یہ بھی لے لو, اگر تم میرے ساتھ چلو تمہیں 7 لاکھ روپے اور دوں گا. اس نے بھائی یہی دے دو یار. وہ جوتے لیے اور سر پہ رکھ کے آ رہے, سر پہ رکھ لیے, وہ جوتے سر پہ رکھ لیے. شیخ کے بعد اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. اصل بات یہ شیخ میں بتاؤں آپ کو, اللہ ملتا نہیں ہے جب تک کہ انسان فنائیت پر نہیں آتا نا. اللہ ملتا نہیں ہے, اللہ ملتا نہیں ہے. ہم نے فنا پلہ لوگ دیکھے. اس اتوار کو یہ جو گزر گئے اتوار, اس اتوار کو میرے پاس ایک آدمی آیا. اس نے مجھے ہفتے کے دن فون کیا کہ حضرت سرجنگ ٹاؤن میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ رہتا کہاں ہے؟ نرسری میں. نرسری کہاں ہے؟ بفر زون کہاں ہے؟ سرجنگ ٹاؤن کہاں ہے؟ آپ نے ایسا کوئی گدھا دیکھا ہوگا؟ اور جو اس کے پاس گاڑی ہے وہ پتہ نہیں کتنی مہنگی گاڑی ہے. نیازت میں آپ کو لے جاؤں. وہ آیا میرے پاس 1:30 بجے اور مجھے لے کے سرجنگ ٹاؤن گیا اور وہاں مجلس میں رہا. میں نے اس کو نہیں بلایا. میسیجز میں سب کو کرتا ہوں واٹس ایپ کہ بھائی یہ مجلس ہے, یہ میں اس سے زیادہ نہیں, اس طرح کچھ نہیں. مجھے خود پرچوں کیا میں یہ چاہتا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ.
میں نے ایسی فنائیت اس شخص میں دیکھی ہے حضرت شیخ کے ساتھ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. عبدالحمید مکی صاحب کے اوپر آپ یقین کریں، اس کی جان، مال، وقت سب کچھ قربان رہتا تھا، سب کچھ قربان رہتا تھا. اور اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، میں ہل گیا. کہا میں ایک دفعہ کینیڈا میں تھا تو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے کسی مرید کو بھیج دیا، وہاں جاؤ، میں ایک کام کرو. وہ وہاں جا کے چلے گئے وہ، اور یہ صاحب ان سے جا کے ملے اور مل کر ان سے اپنی بات کی تو ان کو سمجھ بھی نہیں آیا. رات کو ہوٹل میں آ گئے اور دل میں خیال آیا یار یہ اس قابل نہیں ہے، اس ناٹ کیپیبل. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، پاکستان میں ہوا ہے. ایسے جوتے لگے مجھے رات کو کہ صبح اٹھ کے میں نے معافی مانگی، اور اس کے بعد سے اب جب کبھی بھی وہ پاکستان آتی ہے یا میں سعودی عرب جاتا تو میں زندگی میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا، اس دفعہ ان کے گھر گیا. اس لیے کہ ڈنڈا اوپر سے آیا تھا نا، ہم لوگ تو ڈنڈے کے یار ہیں. حضرت شیخ اسی نے رات کو ڈنڈا گیا میرے پاس، رات کو اسی دن آیا. یہ فرماتے کہ میں رات کو ہوٹل میں گیا اور جا کے ابھی لیٹا تھا، حضرت شیخ خواب میں آیا اور فرمایا تم ان کو کیا کم سمجھتے ہو؟ ہم نے ان کو بھیجا ہے، جا کے معافی مانگو ان سے. وہ کرے میں پوری رات کانپتا رہا، صبح اٹھ کے میں فوراً ان کے پاس گیا اور جا کے ان سے معافی مانگی، شیخ مجھے معاف کر دیں. کیا ہو گیا بھائی؟ میں تو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کون ہے کیا؟ وہ آپ پہلے مجھے معاف کریں. کیا ہو کیا گیا بھائی؟ کہا وہ میں نے کل رات آپ سے کل شام میں یہ بات کی تھی اور میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ اس قابل نہیں ہیں. تو رات کو عبدالحمید مکی صاحب رحمہ اللہ میرے خواب میں آ گئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، میں آپ سے معافی. اصل میں یہ میں نے عرض کیا نا، یہ فنا فی اللہ بہت بڑی چیز ہے. پہلے اس کی سیڑھی یہ کہ فنا فی شیخ ہو جائے. فنا فی شیخ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور چکر میں کہ سارے کام ہمارے ویسے ہو جائے، ہم ہوا میں اڑنے لگے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بات میں رجب کی کر رہا ہوں نا، یہ بات جو میں قرآن مجید کی کر رہا ہوں نا، یہ اصل میں ماننے کی بات ہے. ہر کوئی نہیں مانتا. جس کو اندر سے محبت ہوتی ہے نا وہ فوراً آمنا اور صدر میں جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح، بس میں مان رہا ہوں. اور جو مانتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کو دینا شروع کر دیتا ہے. بس امیر خسرو کو سمجھ میں آ گیا تھا شیخ کی اہمیت کیا ہے. وہ 7 لاکھ روپے میں جوتے ٹوٹے ہوئے لیے اور لٹکا لیا، وہ سر پہ رکھ کے لے کے آئے، سر پہ رکھ کے لے کر آئے. کر کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا. آج سے میری آپ سب سے درخواست ہے، ایک تو یہ کہ دعا کا اہتمام کریں. اللہم بارک لی فی رجب شعبان بلغنی. اور اگر ایسی یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دیں، پشتو والے پشتو میں کہہ دیں، پنجابی والے پنجابی میں کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت نصیب فرما دیجیے، اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں آپ کا ساتھ ہو جائے گا. ایک سنت جو اللہ کے رسول نے کہی یہ ساتھ ہے. اور ایک ایک چیز قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ یقین کریں ذرہ برابر نیکی جو ہے نا وہ اس دن آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گی. اس کو کم نہ سکے. آج یار عامر صاحب نے پورا 1 گھنٹہ جو ہے وہ اللہم بارک لی فی رجب. ابے بھائی اتنا قیمتی ہے کہ اگر میں 6 گھنٹے بھی کہتا رہا نا بھائی اسی کو پڑھ لو، اسی کو پڑھ لو، اسی کو پڑھ لو، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھائی آدمی کو سبق یاد نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں نا. سبق یاد نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں نا بھائی. تو یہ ہمارا سبق ہے اور یہ سبق اصل میں آپ کو نہیں سنا رہا، میرے کان بالکل قریب ہے، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت تمہیں چاہیے تم ہی دعا مانگنا شروع کر دو. اور اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ مبارک لنا، اور لوگوں کو بھی لے لیں، بیوی کو بھی لے لیں، بچوں کو بھی لے لیں، تو اور اچھا ہو جائے گا. ابھی سے میں نے عرض کیا نا، اس آدمی کے لیے میں نے مستقل 3 دن 4 دن صبح شام رات، یعنی حتیٰ کہ جب میں رات کو لیٹتا تھا نا تو میں کروٹ لیتا تھا، مجھے یاد آتا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اس کے لیے خیر کام رکھ، اللہ تو اس کے لیے خیر. کل رات کو غالباً اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت الحمدللہ وہ میرا کام ہو گیا.
اب یقین کریں مجھے اتنا اندر سے خوشی ہوئی کہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اب تک کر رہا ہوں. اے کریم اللہ، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ جیسے سیاہ گار کی دعا قبول کر لی. اس بیچارے کا کام ہو گیا. اللہ اس کا کام نہ ہوتا تو اللہ وہ مجھ سے تھوڑی پیسے مانگ رہے ہیں، یا میرا مطلب ایسا کوئی معاملہ تھوڑی ہے کہ ان کے گھر کا خرچہ میں چلانا. بس اندر سے تکلیف تھی. اب ایسے ایک اور آدمی وہ بیمار ہے بیچارہ، اس کی 10-12 آپریشن ہو چکے، یا بدلے 15-20 ہو گئے، وہ یہ بھی کم بتا رہا ہوں میں. اب میں مستقل اس کی دعا مانگ، اے اللہ تجھ سے خیر کا ہونا. لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کر لو تو غالب گمان کی کیسے ہو جائے گا. اب وہ کرنے کی تیار ہے. اور وہ معاملہ کیونکہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. اصل میں جب آدمی نہیں مانتا نا اللہ کی بات، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی لڑائی مول لے رہا ہے. دیکھا نا، کوئی عمل اتنا سا یا اتنا بڑا. ایک آدمی کے لیے اگر آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، اور وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کامیابی نہیں چاہیے، اس کا مطلب وہ اللہ سے پنگا لے رہے ہیں. ان ادر ورڈز سے کہنا میں سوری مجھے ضرورت نہیں. تو میری درخواست یہ کہ عمل اتنا سا ہو یا اتنا بڑا ہو، یہ دیکھیں ہے کس کی طرف سے، نافرمانی کس کی کر رہا ہوں میں، بس اتنی بات دیکھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں ذکر شروع کرتا ہوں. آپ نے وہ ایک بادشاہ گزرا ہے، محمود ہے، سنا نا؟ اس کے دربار میں جو ایاز تھا نا، لوگ اس کو بیوقوف ہے، بالکل بیوقوف ہے. وہ جو بادشاہ تھا وہ کہتا نہیں بولا کر میں نہیں بیوقوف. تو جب وہ اپنے وزراء کی بات سنتا رہا، ایک دن کہا چلو آج چیکنگ کر رہے تھے، یہ ہم سب کی چیکنگ ہے. ہاں سمجھے بات کو، اس کو اللہ مجھے بھی سمجھائے گا، اللہ آپ کو بھی سمجھائے گا، اللہ اس پوری امت کو سمجھائے گا. اس نے سارے جو وزراء کو جمع کیا اور اپنے خزانے سے بہت قیمتی قسم کا خزانہ، اس میں سے ہیرا نکلا، بہت زبردست ہیرا، اور لا کے اس کو اڑا دیا. اور ایک پتھر ہتھوڑا وہ بھی کچھ لکھ رہا ہے، اور وزراء کو بلایا، ذرا بھائی اس کو توڑو. اور وہ اتنا قیمتی ہیرا تھا، اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں. میں نہیں توڑا. دوسرے کو بلایا، میں نہیں توڑا. تیسرے کو بلایا، میں نہیں توڑا. اتنا قیمتی ہے. جب تمام وزراء نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا اس کو بلاؤ جو سب زیادہ بیوقوف آدمی. وہ آیا، اس کو توڑو. اس نے جلدی پتھر اٹھایا، جو نے توڑا سارے کرچی پورا میں، یہ کیا ہو؟ اب سارے وزراء ہکا بکا، یہ کیا کر دیا اس نے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. اب خیر نہیں. بادشاہ نے بلایا، جڑاؤ گے یہ کیا تم؟ ہم نے کہا تھا ہم نے توڑ. اب اتنا قیمتی ہے، بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو نہ توڑتا تو آپ کا حکم ٹوٹ رہا تھا. اگر اس کو نہ توڑتا تو آپ کا حکم ٹوٹ رہا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو توڑ دو، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہاں اللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دے میرے بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں نا وہ وہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم بارک لی فی رجب و شعبان. یہ اصل میں اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں دعا مانگو. نماز پڑھانے کے حکم دیا، کس کا اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کروا رہے. تو اگر اللہ کا حکم قیمتی سمجھتے ہو، اور اگر جو نماز نہیں پڑھا اللہ کا حکم کی، اس کا مطلب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ میں تو نہیں مانتا کہ آپ جو کرنا کر لو. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگی تو بھائی کوئی بھی نہیں سروائیور کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. میری آپ سے بس آج درخواست یہ ہے، آج شکر اللہ ابھی بھی شروع ہوا ہے، آج بس میری درخواست یہ ہے، دو باتیں. نمبر ایک، یہ کوڑے کے چکر کوئی بدعت والا کام نہ کریں. نمبر دو، یہ 27 رجب کا جو روزہ ہے نا ہزاری کا، اس کو بالکل یہ بدعت ہے، اس کا کوئی سرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دیں. نمبر تین،
رجب کی دعا کا اہتمام کریں. نمبر 4 قرآن مجید ابھی سے شروع کر دیں. اللہ اگر آپ آدھے سے 12 پڑھتے ہیں تو ایک صفحہ بڑھا لیں, زیادہ نہیں, ایک صفحہ بڑھا لیں. اگر آدھے سے 12 پڑھتے ہیں تو ایک صفحہ بڑھا لیں, اور اس نیت سے بڑھائیں, اس نیت سے بڑھائیں کہ اللہ میں رمضان تک جب پہنچوں گا نا تو اس میں مجھے پڑھنا آسان ہے. اگر اس نیت سے کام کریں گے تو انما الاعمال بالنیات, یہ سارا تصوف جو ہے نا, سارا جتنی بیت ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا, ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے لیے آتا ہے باقاعدہ, وہ بڑے اللہ والے تھے, انہوں نے آگے پوچھا کہ یہ تصوف ہے کیا, کیا بلا کا نام ہے, اس بلا کا نام ہے, تو حضرت شیخ الحدیث نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, بیٹھ جاؤ, اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات بس, اور اس کا آخر کیا ہے کہ جو کچھ بھی میں عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے دکھ رہا ہے, بس اتنی سی بات, یہ سارا سب یہ ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ آج میں پڑھوں گا تو اللہ کی برکت دے دے گا, آپ کو یاد بھی کرائے گا, پڑھو 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 پڑھو. لیکن آپ کا تعلق ہونا زیادہ ضروری ہے, یعنی کہ کنیکشن میں رہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ جب چاہ 1 مہینے کے بعد مجلس میں آ گئے, 2 مہینے کے بعد مجلس میں آ گئے, ایسے نہیں. آپ یقین کریں وہ شخص وہ آیا نا, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں چاہتا. کہاں وہ حضرت شیخ کے ساتھ لگا رہتا تھا, کہاں مجھے سے سیاہ کار کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور لے کر گیا سب جانی, پھر وہاں سے واپس آیا, اور باقاعدہ بعد میں بھی کہتے رہا حضرت حافظ صاحب نے بڑی مہربانی, میرا اتنا دل خوش ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں عبد الحمید مکی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ چل رہا ہوں. اللہ اسے جزائے خیر طرف, اللہ اسے جزائے خیر طرف. اور باقاعدہ پھر اپنی بیٹی کو لے کر آئے تھے کہ انگلینڈ پڑھنے جانا چاہ رہا ہے, آپ کے لیے کیا ہوگا. میں نے کہا اس کو انگلینڈ میں بھیجو, اس کو عالم بنا دو, تمہارے مرنے کے بعد پہلے تمہارے 2 بیٹے انگلینڈ میں, وہ کیا کریں, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لیا, ایک پتہ نہیں کیا کر لیا, ایک بیٹی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. میں نے کہا 3 بچے انگلینڈ میں پہلے سے, ایک کو تو برکت کے طور پر رکھو جو تمہاری قبر کو سیدھا کر دے. یار کہتے ہیں نا برکت کے طور پہ ایک حافظ بنا رہے, چلو یار برکت کے طور پہ اس کو عالم بنا دو, شاید تمہاری خبر سیدھی ہو جائے. اللہ کا بندے ہونا تو اصول نہیں چاہیے کہ سارے بچے حافظ بنے, سارے بچے عالم بنے. میں نے کہا میں نے شادی سے پہلے دعا کی تھی, اے اللہ جتنے بچے دینے سارے حافظ دینے. میں حافظوں کا بات کرانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے 6 دیے, 6 کے 6 حافظ ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اصل میں بھی حافظ کا پتہ نہیں ہے. علی جی مانتے کہ جب قیامت کے دن ہوگا نا, جس کو اللہ نے جہنم کی پرچی دے دی نا, تم جہنمی ہو, وہ ایک حافظ کے پاس چلے جائیں, جا کے گئے بھائی یار اللہ نے پہلے میں نے پانی پلایا تھا, بس زیادہ کھانا نہیں کھلایا, کپڑے نہیں بنائے گئے, ایک گلاس پانی پلایا تھا. اور کسی نے اگر کھانا کھلایا ہوا یہی پھر تو کیا ہی بات ہے. وہ اللہ نے جائے گا, اللہ نے مجھے پانی پلایا, اچھا تو بھائی جاؤ بھائی آپ جہنم کی پرچی پھاڑ گیا جنت کے. جیسے میں ابھی حافظ صاحب کا پتہ نہیں چل رہا. کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ میں اپنی بیوی سے لگا. ہاں میں نے کہا یقیناً آپ ہوم منسٹری سے بات کریں, اور بھی مسئلہ بیچ میں آ کر لگ جائے تو ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا پڑھ کے اپنی بیوی پہ خوب مارتے رہا. میں دیکھتا ہوں کیسے دل نکلتے ہیں. مانگنا آپ کو اللہ سے پڑے, بیکاری ہم اللہ کے, اللہ سے مانگتے. ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے, مطلب جو بات میں نے کہی وہ آپ کے دل میں آ جائے, اس کا تعلق دل سے. اور میں نے کل پرسوں کی نشست میں ایک بات عرض کی تھی, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ گناہ جو ہے نا, گناہ وہ ایک نفس کرواتا ہے اور ایک شیطان کرواتا ہے. تو نفس جو ہے نا, نفس آپ کا دل بنے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا, آپ کا دل بن جائے گا, لیکن نفس نہیں بنے گا. نفس بنے گا مجاہدے سے, نفس بنے گا مجاہدے سے. جتنا نفس پہ جو تمہارا دل نہیں چاہ رہا وہ کرو, یہی نفس ہے بھائی, یہی تو نفس ہے. جو تمہارا دل نہیں چاہ رہا وہ کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک آئے, وہ بیمار ہو گئے, اور اتنی دوائیں یہ آ رہی ہیں یہ آ رہی. کسی نے کہا کہ ایک حکیم ہے لیکن وہ ہندو ہے,
اس سے دوا دیں تو طبیعت اسی ٹھیک آتی ہے. ہمارے لے آؤ بھائی, اس سے لے آؤ. اس نے لا کے دوا دے دی, حضرت نے یہاں رکھ لی اور کہا اس حکیم کو بلاؤ. وہ بلائیں. کہا بھائی تمہارے اللہ نے تمہارے ہاتھ میں شفا کیوں دی ہے؟ وہ خاص وجہ ہے. کہا جیسے بات یہ کہ میں نے اپنے نفس کو قابو پر رکھا ہے. جب میرا نفس کہتا ہے کھانا کھاؤ, میں کہتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا. جب میرا نفس کہتا ہے پانی پیو تو پانی نہیں پیوں گا. جب میرا نفس کہتا ہے یہ کرو تو یہ نہیں کروں گا. نفس کے خلاف کام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہاں جا کے ٹماٹر لے کے آ جاؤ تو میں وہاں جا کے کھڑا لے کے آیا تھا. ادھر جاتے ہیں ادھر جا کے کھڑا لے آیا. کہا کھڑا لے کے آیا وہاں جا کے کلو لے کے آیا تھا. جو نفس کہتا وہ نہیں کرتا. اچھا یہ اللہ رب العزت بڑوں کو نا عجیب سجاتا ہے. تو اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دل چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو؟ اور نہیں تو پھر نفس کے خلاف کام کرو, جلدی کرو. اور جو فون پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نفس اصل میں مجاہدہ چاہتا ہے. یہ جو بات میں نے عرض کی نا یہ ایسے نہیں آئے گی, آپ یقین کرو نفس کے مجاہدے سے آئے گی. نفس کے مجاہدے سے آئے گی. اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ جب وہ رات کو ذکر کرتے تھے تو تھک جاتے نا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, پھر پہلے لا الہ الا اللہ. جب تک کہ وہ ذکر نہیں, نفس کو بابا تم جو کرو میں تمہاری بات کروں, ذکر پورا نہیں ہوگا میں سو مر جاؤں گا. اب اس نفس کی اللہ قسم کھا رہا ہے, ولا اقسم بالنفس اللوامہ. کو غلطی کر کے اگر نفس اندر سے ملامت کرے نا, اللہ میری مجلس چلی گئی, اللہ میرا قرآن میری چلا گیا, اللہ میری یہ چل, یہ اندر کی اللہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کھائی. تو نفس کھود رہا, نکے ڈالنی پڑتی. ہاں یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی نا یہ نفس کرنے نہیں دے گا آپ کو. ربنا آتنا من لدنک وہ پڑھنے نہیں دے گا آپ کو. میں بتاتا ہوں چھوڑے یار آپ مطلب جو نہیں ہو وہ کریں. رات کو تاکہ میں اٹھنے نہیں دے گا. اب یار رات کو پیچھے آ رہی ہے, پہلے تو صبح 6:40 میں نماز ہوئی تب تو 35 پہ آ گئی یار, تو 30 پہ آ گئی, پیچھے آ رہی ہے نا بات. رات چھوٹی ہو رہی ہے. اب نفس کا نہیں دے گا آپ کو تاکہ اٹھ نہیں دے گا. اب نفس کے خلاف کام تک جا کر ہماری مجلس کے جو آخر ہوتا ہے ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. اب یہ اصل میں کرتے اس لیے ہے کہ مزہ آنے لگے. جب انسان کی چیز میں مزہ آنے لگتا ہے نا تو اس کا کرنا آسان ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ 5 منٹ اگر بیٹھ کے لائٹ بند کر کے عملاً بھی کر کے دیکھیں, اگر 5 منٹ آپ ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, جب اس وقت کریں نا تو دماغ سب کچھ نکال دیں, سب کچھ نکال دیں. یہ بنیادی اصول ہے, سمجھ لیں آپ. سب کچھ چھوڑ کے آؤ, سب کچھ کا خیال چھوڑ کے آؤ تو اندر کچھ آئے گا. سب کچھ چھوڑ کے آؤ, سب کچھ کا خیال چھوڑ کے آؤ. یہاں رہ کر بھی اگر بیوی یاد آ رہی ہے, یہاں رہ کر بھی اگر گھر یاد آ رہا ہے, یہاں رہ کر بھی کام یاد آ رہا ہے تو پھر آنا بیکار. 5 منٹ کی ذکر اس لیے اپنی دماغ سے سب کچھ نکال دیں. بس میں کچھ نہیں, اللہ مجھے دیکھ لے, اللہ مجھے, اور پھر اللہ کو بتاؤ, پھر اللہ کو بتاؤ, پھر دیکھو اللہ ہماری کیسی ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب. آخر دعوانا الحمدللہ.